بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ حسب معمول اوراد پاک کا ورد شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سمجھ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر بشر محجود ملائک بنا، اور سمجھ چھوڑنے کی وجہ سے ہی خدا نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان جب سمجھ کر خدا کی یاد دل میں کرتا ہے تو وہ اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، مگر جب اس کا دل اسی طرح بغیر سمجھنے کے ہلتا ہے تو مرض کو اختلاج قلب کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے مالک کی مہربانی کو سمجھے اور اپنے اعمال کو سمجھے، پھر اس کے وہ اعمال جو خدا کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، یعنی دن رات خدا کی ذات پاک سے ڈرنا اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا کہ وہی عمل میں کروں جس سے میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو مالک کو نہ پسند ہو، تو ایسا انسان مقرب خدا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے خدا کے ہاں سے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، پھر اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے گناہوں سے معافی ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، یعنی دو عطائیں ان کو ملتی ہیں، ایک گناہوں کی معافی اور دوسرا انعام انسان خطا کا پتلا ہے۔ خدا کے اتنے احسان ہیں کہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے تو حق شکر ادا نہیں کر سکتا، ہر قدم پر لغزش ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرضی عطا فرما دیتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک بات خیال میں آ سکتی ہے کہ خدا کے وہ بندے جنہوں نے زندگی خدا کی بارگاہ میں قربان کر دی، بعض کی موت بھی تکلیفات میں گزری، مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت ہی خوش پوش تھے، مگر اسلام لانے کے بعد ان گنت مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو ان پر آزمائی نہ گئی ہو، کہاں وہ پھول کی طرح صورت اور کہاں بیری کے کانٹوں سے سلی ہوئی کمبل کی چادر کمر میں، پھر وطن چھوڑ کر ہجرت پر ہجرت، پھر شہادت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دعا کے کلمات فرمائے تو آنکھ اشک بار ہو گئی۔ تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے والوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ آسمان دنیا پر ان کو عوج و ثریا حاصل ہوا اور دنیا والے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی راہ میں قربان ہونے والوں کو ان کی مرضی عطا ہو جاتی ہے۔ جن حضرات کی موت بھی ہماری نظروں میں مصیبت میں ہی ہوئی، دراصل خدا کی راہ میں وہ تکلیف اور مصیبت ان کو وہ لذت بخشتی ہے کہ سارے جہانوں کی شہنشاہیت اس کا عشر عشیر بھی عطا نہیں کر سکتی۔ اس کرم میں رہنا وہ اپنے لیے دونوں جہانوں کی سلطنت سمجھتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو خدا وہ درجہ عطا فرماتا ہے جو ان کے دل میں آتا ہے۔ کائنات کا تغیر و تبدل اس پر موقوف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا، نیند اور آرام کو ترک کر کے یاد الہی میں مشغول رہنا، گھر بار عزیز و اقارب اور ہر قسم کا آرام عیش کو ترک کر کے خدا کی راہ میں قربان ہو جانا، اور خدا کی راہ کا فقیر ہو کر
پھرنا حقیقت میں وہ بادشاہی ہے جس پر ہزاروں بادشاہتیں قربان کی جائیں تو کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس ساری حالت میں یہ سمجھتا رہے کہ میں کون ہوں، میں نے یہ زندگی کیوں اختیار کی ہے، جس زندگی کو میں نے اختیار کیا ہے یہ کیا ہے، کیا سارے اعمال اس زندگی کے مطابق درست ہیں؟ لیکن شیطان اور نفس مجھے متزلزل تو نہیں کر رہا، کہیں شیطان اور نفس مجھے متزلزل تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اوراد پاک جہاں خدا سے سب کچھ مانگنے کا ذریعہ ہیں، وہاں خدا سے اس کی راہ میں استقامت مانگنے کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہی سمجھ لے کر پڑھنا چاہیے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو۔